رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین آمین آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے وقت اور علم میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو اسلامی تعلیمات اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیے اور اسلامی وراثت میں ہمیں اسلام کی دولت مفت میں مل گئی، الحمدللہ۔ اسلام اتنا کامل ہے کہ بیت الخلاء سے بیت اللہ تک کے سارے طریقے ہم کو سکھا دیے گئے، الحمدللہ۔ اور یہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ جب ہم قرآن کا علم سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی بڑی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب میں بتا دیے ہیں۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری جو چیز کی وضاحت کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوش خبری ہے۔ میری بہنوں، قرآن کریم بہترین کتاب ہے جو اشرف الانبیاء پر اس بہترین امت کے لیے نازل کی گئی، جسے تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل، آسان اور مکمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو زبانوں پر جاری، سینوں میں محفوظ اور مصحف میں مکتوب ہے اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچایا گیا ہے، اور پھر ہمیں اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع اور سورۃ الناس پر ختم ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اب یہاں تک کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، پھرنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، یہ سب جو ہے سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک ہمیں بتا دیا گیا۔ سارے احکامات کو، سارے کائنات کے سارے چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ جیسے کہ قرآن میں کیف نمشی، ہمیں سوال کرنی، ہمیں ڈاؤٹ آ گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 30 پر 8 میں فرما دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، یعنی کہ اور زمین میں تم اتراتے ہوئے نہ چل۔ ہم یہاں پر سوال کر رہی کیف نتکلم وغضض من صوتک، ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں فرما دیے اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ہمیں سوال تھا، ہمیں سوال آ گیا کیف ننظر، کیف ننظر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجرات، سورۃ الحجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیے کہ آپ اپنی نگاہ نہ اٹھائیں۔ ہمیں کیسا دیکھنا چاہیے؟ یہاں پر ہم سوال کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیے کہ آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں۔ کیف نأکل ونلبس ولا تصرفوا، ہمیں کیسے کھانا اور کیسا پہننا چاہیے؟ کیف الکلام وقول للناس حسنا، ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ کیف مجالسنا،
ولا یغتب بعضکم بعضا، ہماری مجالسیں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ قرآن کا دستور ہے، یعنی کہ القرآن دستور الحیات، قرآن زندگی کا دستور ہے میری بہنوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہاں پر میں نے ایک آیت دیا ہے آپ کو اسکرین میں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 121 میں ہمیں بتا رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کا رویہ رکھے وہ اصل میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا حق بتا دیے گئے، یعنی کہ حق تلاوتی، یتلونہ حق تلاوتی ہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اب حق کا مطلب کیا ہے؟ حق، اب یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں، 5 حقوق۔ یہاں پر بتا دیے گئے ہیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1 حقوق الایمان، اس پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا، یہ ہمیں سب کو معلوم ہے۔ الحمدللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ الحمدللہ، تو قرآن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ پورے قرآن پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ اسے پڑھا جائے، یعنی کہ حقوق الحفظ، حقوق التلاوہ، یعنی کہ اس کو پڑھا جائے جیسے آسمان سے وہ نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، یہ سمجھ میں آیا کہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن جو ہے آسمان سے کیسے نازل ہوا؟ کیسے نازل ہوا؟ تجوید اور ترتیل کے ساتھ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، تجوید اور ترتیل ہی کے ساتھ نازل ہوا۔ الحمدللہ، اور اسے سمجھا جائے، یعنی کہ اسے غور و فکر، یعنی کہ کیا ہے تیسرے نمبر پر؟ حقوق التدبر، یعنی کہ غور و فکر سے پڑھنا، اسے سمجھتے ہوئے پڑھنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اور چوتھا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، حقوق العمل، حقوق العمل، اس پر عمل کرنا، جو ایمان لانے کے بعد، اس کی اچھی سے تلاوت کرنے کے بعد، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد، اس پر غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے عمل کرنا، ہماری زندگیوں میں لے کر آنا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور 5واں کیا ہے؟ حقوق التبلیغ، یعنی کہ دوسروں تک پہنچانا، ایمان لانے کے بعد، اچھے سے تلاوت کرنے کے بعد، اس پر غور و فکر کرنے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد جو ہے دوسروں تک پہنچانا۔ الحمدللہ، تو یہ حقوق التبلیغ، یعنی کہ دوسروں تک قرآن کو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے۔ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا داعی بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کیا کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں، میرے اپنے مال کو، میری اپنی صلاحیتوں کو،
میری اپنی زبان کو، میری اپنے ہاتھوں کو، کتنے لوگوں کو اسلام کی روشنی میں پہنچانے کا ذریعہ بنایا، کتنے لوگ میری وجہ سے دین اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ قیامت کے دن آپ کا پردہ لگوا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کتنے لوگ آپ کی وجہ سے اسلام میں آئے، ان سب کی زندگی بھر کی نیکیاں آپ کے پردے میں ہوں گی۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ فلاٹ لینا، یا تو کیا ہے بنگلہ لینا، یہ ڈوپلیکس ٹائپ کا گھر بننا، یہ سب کامیابی ہے۔ بیلنس جو ہے رکھنا، یہ اصل کامیابی ہے؟ یہ اصل کامیابی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب مرتے ہی وارثوں کا ہو جائے گا۔ آپ کی اصل کامیابی یہ ہے کہ میری وجہ سے کتنے مسلمان ہوئے، میری وجہ سے کتنے مسلمان حقیقی مسلمان بنے، میں نے اسلام کے پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر نہیں تو اللہ نے یہ نعمتوں میں دے کر ہیں، آپ کو اس کا سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق پر قائم رکھے، حق پھیلانے والے بنائے، آمین۔ تو الحمدللہ تو ابھی کیا ہے، ہم کو قرآن کے حقوق میں سے ہم دوسرا حقوق لیں گے، حقوق التلاوہ یعنی کہ حقوق الحفظ، کیونکہ الحمدللہ کلاسز کے ذریعے سے ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم کو قرآن صحیح معنی میں پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ الحمدللہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ یہاں پر سکھایا جائے گا آپ کو، الحمدللہ، کیونکہ تجوید اور مخرج کے ساتھ پڑھنے سے ہی قرآن میں خوبصورتی ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ قرآن کا حق تبھی ادا ہوگا جب آپ تجوید اور مخرج کو لے کر چلیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھیں یہاں پر سورہ شعراء آیت نمبر 109 سے 196 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ۔ یقیناً قرآن رب العالمین کا نازل کروا کتاب ہے، جس کو روح الامین نے آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ فصیح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں ہے۔ الحمدللہ، تو ہمیں اب سمجھ میں آیا کہ قرآن جو ہے بلسان عربی المبین، یعنی کہ کیا ہے؟ قرآن جو ہے عربی میں نازل ہو کر ہے، تو ہمیں جو ہے تجوید اور مخرج ضرورت ہے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ہم نان عرب ہیں، اس وجہ سے ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھنے سے، عربی پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہم نان عرب ہیں، عرب لوگوں کو مشکل نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر ہی نازل ہوا قرآن، تو ان کو مشکل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پر دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو جو ہے ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹہر ٹہر کر اچھی آواز سے پڑھ، جیسے تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر تجوید اور مخرج کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ الحمدللہ، اسی لیے اس گروپ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس کو ہم ویسے ہی پڑھنا سیکھنے کی کوشش کریں گے جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ الحمدللہ۔
تو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتک، یعنی کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ زینت دو۔ یقیناً اچھی آواز قرآن کے حسن کو دو بالا کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث پہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یأذن اللہ لنبی ما اذن لنبی ان یتغن بالقرآن، اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا سنا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، لوگوں میں سب سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا وہ ہے، لوگوں ہم میں سے سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ ہے جس کو تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو تم گمان کرو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو الحمدللہ، تو میری بہنوں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی تجوید کے ساتھ پڑھنے سے، خوش الہانی سے پڑھنے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کان لگا کر اپنے بندوں کا قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اور کیا ہے ایک اجر تلاوت، یعنی کہ اب جس کو نہیں آتا ہے، جس کو قرآن نہیں آتا ہے، اس کو کیا ہے جب وہ پڑھنے میں مشقتیں ہوتی ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اب ایک جو انسان قرآن کو اچھے سے پڑھتا ہے، اس کو تو ایک اجر مل جاتا ہے، یعنی کہ الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن جو مشقتیں اٹھاتا ہے، جو پڑھنے میں مشقتیں ہوتی ہے، اس کو جو ہے دگنا اجر ملتا ہے، ثواب 2 ملتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ابھی جو ہے اٹک اٹک کر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 اجر مل رہی ہم نہ دگنا اجر مل رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں زندگی بھر ایسا پڑھ لے کو جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کو سیکھنے میں جو مشقتیں آپ کو ہو رہی ہیں، اگر آپ سیکھ جائیں گے، اب سیکھنے میں مشقتیں اٹھا رہی ہیں تو آپ کو دگنا اجر ہے۔ تو میری بہنوں، قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دین اسلام میں اس کی بنیاد اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد نماز ہے۔ نماز جیسی عبادت قرآن مجید کے بغیر درست نہیں ہو سکتی میری بہنوں، اور قرآن اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ تو میری بہنوں، قرآن کو صحیح اصول اور قواعد سے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ اسلام کی شروعات کے دور سے ہی جاری ہے، اور اس کے لیے تجوید جیسا باضابطہ ایک پورا فن وجود میں آ گیا تاکہ دنیا کے کونے کونے میں قرآن کو صحیح سے پڑھنا آ جائے۔ اب تجوید کیوں ضروری ہے؟ اب سب کے دماغ میں یہ بات کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں میری بہنوں، اور بہت سے بہنوں کے دل میں یہ سوال بھی ہے کہ ہمیں جیسے بچپن میں پڑھ رہے تھے وہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ وہ بھی تو حضرت کے پاس پڑھے تھے، وہ بھی تو استاد کے پاس ہی پڑھے تھے، اب یہ کیا نیا تجوید بول کر آیا ہے سو؟ تو میری بہنوں، ایک قرآن کی آیت پر آپ فوکس کریں، بلسان عربی مبین، واضح قرآن عربی زبان میں ہے۔ الحمدللہ۔ تو قرآن جو ہے عربی میں، عرب میں نازل ہوا ہے، اور ان کی لینگویج، ان کی زبان جو ہے عربی میں ہے۔ ان کو مشکل نہیں ہوئی قرآن کو سیکھنے میں، اور عرب کے لوگوں کو تجوید کے اصول کا پتہ تھا، یعنی کہ اصول کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ عربوں کو پتہ ہے یہ کون سے حروف کو کہاں سے نکالنا ہے،
جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے، کیونکہ ان کی لینگویج ہی عربی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے. یہ ہم نے پہلے ہی پڑھ دیا تھا. قرآن کے کیا حق ہیں؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے. الحمدللہ. اب جن کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب زیادہ نہیں سیکھ سکتے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میری بہنوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے. اسی لیے کئی بہنیں یہ کہتی ہیں جو سکھوں ہی وہ پڑھیں گے، اگر غلطی بھی ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. نہیں میری بہنوں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی. اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، یعنی کہ علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک. لہذا زندگی کی آخری سانس پورے ہونے سے پہلے جانیے آپ کے رب عز و جل نے اپنی رضا کے لیے ایک آسان ذریعہ آپ کو بتا دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ کو یہاں پر جو ہے موقع بھی مل رہا ہے آپ کو تجوید اور مخرج کے ساتھ قرآن کو صحیح پڑھنے کا. اب صحابیات کی زندگی لے لو میری بہنوں، ان کی زندگی، ان کی عمر کتنی تھی جب وہ ایمان لائے؟ کئی صحابہ کے تو 40 سال کے تھے جب وہ ایمان لے کر آئے، 45 ایئرس کے تھے. اب یہ ایمان لے کر آنے کے بعد وہ جو ایسا قرآن کو پڑھتے سیکھتے دن رات محنت کرتے اور وہ حافظ قرآن بن گئے. 45 ایئرس، 50 ایئرس. ہمیں تو کیا کرتی وہ بچپن میں جو حفظ کر کوئی نہ وتا چھوتا سو بچوں کچھ حفظ اچھا آتا سو ہم نہ سب نہیں آتا، ایچ ہمارے بہانے بازیاں ہے نا. تو صحابہ صحابیت کی کتنے تھے عمر؟ 45 ایئرس. تو میری بہنوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کو اب ہمیں تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے؟ کوئی اثر ہوتا ہے؟ کئی قرآن ختم ہو جاتے مگر ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر قرآن کی آیتیں اثر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھتے جیسے اس کا حق. اگر ہم قرآن کو تجوید اور مخرج کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں گے یہ ہم پر اثر کرے گا. الحمدللہ. تو مثال کے طور پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ سے نکلے تھے. وہ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا عمر آج کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہو، بنی ہاشم اور بنو زہرہ سے بچ جاؤ گے؟ جواب دیا کہ شاید تم بھی بے دین ہو گئے ہو. تو نعیم بن عبداللہ فرماتی انہوں نے کہا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بتاؤں عمر، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی بے دین ہو چکے ہیں اور تمہارے دین کو چھوڑ چکے ہیں. عمر رضی اللہ سیدھے ان کے گھر گئے جہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. اپنے بہنوئی کو تو مار دیا، پھر اپنے بہن کو بھی زخمی کیا. اس کے بعد شرمندہ ہوئے اور کہا یہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دو تاکہ میں بھی پڑھوں. بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو. انہوں نے غسل کیا تو صحیفوں ان کے ہاتھ میں دے دیے.
عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا تو ابھی اس کی ابتدائی آیت ہی پڑھی تھی کہ کہنے لگے ما احسن هذا الكلام واکرمہ، یہ کتنا اچھا اور کتنا معزز کلام ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیے۔ یہ ہے میری بہنوں قرآن مجید کی تاثیر، یہ ہے میری بہنوں قرآن پڑھا کریں، قرآن کو دن میں بار بار تلاوت کیا کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہی ہوں گے، جب بھی قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے اٹھاتے وہ روتے، زاروں قطار روتے روتے کیا کہتے، اے قرآن ہمیں معاف کر دے، اللہ کے راستے میں، جہاد میں، سفروں کی وجہ سے، مشغول ہونے کی وجہ سے تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہا کرتے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا لقب دیا؟ سیف اللہ، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے، ہمیں تفسیر کلاسز جوائن کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ سیرت النبی جاننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں قصص الانبیاء جاننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایسے الفاظ نکلتے ہیں ہماری زبانوں سے۔ تو یہ صحابہ، یہ صحابیات جو ہے الحمدللہ دین کی خاطر دن رات محنت کرتے، ان کے پاس فارغ اوقات ہی نہیں رہتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا تھا۔ ہمارے پاس تو فارغ اوقات ہی اوقات ہیں، ناشتہ بنا دیں گے تو پھر سے کیا کریں گے، کسی کے پاس فون میں تعلق کر لیں گے، یعنی کہ کسی کو بات کرتے 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 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جائیں گے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت آج جا رہا ہے نہیں، یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے کسی کو فون کر ڈالتی، یا کسی کے گھر کو چلے جاتی، یا ٹائم پاس کے لیے شاپنگ مالز چلے جاتی، یا تو تھیٹرز کو چلے جاتی، فارغ اوقات میں کیا کرتی، ہمیں فضول کر ڈالتی، وقت کو فضول میں لگا ڈالتی، جو کہ کیا ہے، وقت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، جو وقت میں تجھے دیا تھا تو نے کیا کیا اس وقت کو؟ جب تک آپ جواب نہیں دیں گے، قیامت کے روز حشر کے میدان میں آپ کی زمین آپ کے پیروں تلے کھینچی رہے گی، یعنی کہ آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ وقت کی اہمیت کو جانے میری بہنوں، وقت کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا وہاں پر۔ سارے دن میں کیا آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال کر دینی کلاسز میں نہیں لگا سکتے؟ قرآن کلاسز کو نہیں لگا سکتے؟ آپ کو برقع پہن کر، حجاب پہن کر باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا، گھر پر بیٹھ کر فون میں آپ صرف فون میں 1 کلک دبا دیں گے تو آپ کو سارے کے سارے جو ہے کلاسز مل جائیں گے میری بہنوں، گھر بیٹھے بیٹھے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کچن کے کام سے فارغ نہیں ہوتے، آپ جو ہے فون سے فارغ نہیں ہوتے۔ میری بہنوں، یہ سوال کا جواب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا، آپ کے ہر اعضا وہاں پر جواب دیں گے۔ قرآن آپ کی سفارش کرے گا، قرآن آپ کا سفارش کرے گا، اللہ یہ تیری بندی جو ہے میرے پاس بیٹھتی تھی، میرے پاس بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، وہ لکھتی تھی، وہ غور و فکر کرتی تھی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون سفارش کرے گا؟ قرآن سفارش کرے گا میری بہنوں۔ بہت خاص ہوتی ہیں بہنوں وہ زبانیں جو قرآن کریم کی دن رات تلاوت کرتی ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں وہ سینے جن میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، بہت خاص ہوتے ہیں وہ جوانیاں جو قرآن کریم سیکھنے میں گزار جاتی ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جو قرآن کی طرف جھکتے ہیں اور جڑتے ہیں۔
بہت خاص ہوتے ہیں وہ آنکھیں جو قرآن کریم کو سنتے ہوئے آنسو بہتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں وہ سوچیں جو قرآن کریم کے لیے تدبر اور غور و فکر کرتی ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں وہ ہاتھ جو قرآن کریم کو لکھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور بہت خاص ہوتے ہیں وہ جو قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان پر خاتمہ کرے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میری بہنوں، اب یہ تجوید کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ تو قرآن کریم، قرآن کے متعلق حدیث کے روشنی میں آپ کو بتانا چاہوں گی، قرآن میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھے کہ سورہ مزمل فرتل القرآن ترتیلا، قرآن کو صاف صاف اور واضح طریقے سے پڑھو۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھے۔ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ سنوار کر ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ تجوید کا مطلب قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ سنوار کر ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جس کو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کو دونوں جہاں کی زندگی کی کامیابی کا معیار بنایا گیا ہے۔ اس کو سیکھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بہترین عبادت ہے اور بڑے اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو صحیح پڑھنے کی فکر کرے۔ تجوید ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے قرآن مجید کے حروف کی درست ادائیگی اور ان کا اصل تلفظ محفوظ ہے، اور اس علم کی ضروری مسائل اور قواعد سیکھے بغیر قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن مجید کے معنی کا سیکھنا اور اس کے احکام و حدود پر عمل کرنا ایک عبادت و فریضہ ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ کا صحیح طور پر پڑھنا اور اس کے حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی لازم ہے، لازم و فرض ہے۔ تجوید کے مطابق تلاوت نہیں کرنے کی وجہ سے کلام الہی کے مطلب، معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ تبدیلی گناہ اور کفریہ الفاظ تک پہنچا جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں نے مثال کے طور پر یہاں پر بتا دیا ہے کہ آپ کو پڑھنا تھا قلب، یعنی کہ قلبن ہے یہاں پر۔ قلبن کا مطلب کیا ہے؟ دل، دل، دل ہے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ اور اگر خوف کی بجائے آپ نے پڑھ دیا کاف، کلبن ہو جائے گا، اور کلبن کا مطلب دیکھیں یہاں پر کیا ہے؟ کتا۔ سمجھ میں آ گیا ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں علیمن ہے یہاں پر، علیمن ہے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر نوٹ کریں، حمزہ فتحہ، لام کسرہ، یا سکون، لی، علی، میم ضمتین، من، علیمن۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تکلیف دہ، تکلیف دہ۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہمیں پردہ لے، علیمن یعنی کہ عین پردہ لے، علیمن کیا ہے؟ جاننے والا۔ اب علیم کی بجائے آپ کو علیم بار بار مل جائیں گے، جاننے والا، جاننے والا قرآن میں کئی مرتبہ مل جائیں گے۔ اب علیمن آپ کو پڑھنا تھا، اب پردہ لے، علیمن یعنی کہ حمزہ، یہاں پر دیکھیں حمزہ الگ ہے،
عین الگ ہے، ان دونوں کا مخرج الگ الگ ہے. حمزہ جو ہے اقصل حلق، عین جو ہے وسط حلق سے ادا ہونے والا ہے. اگر آپ عین کے بجائے جو ہے حمزہ پڑھ ڈالے تو ہو گیا مانا چینج. علیم کے بجائے آپ نے علیم پڑھ ڈالے تو کیا ہو گیا؟ جاننے والا تھا. مطلب بن گیا علیم پڑھنے سے تکلیف دہ، جو کہ لہن جلی. لہن جلی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر دیکھیں تیسری مثال دیکھیں. یہاں پر عیسیٰ ہے، عین فتح ہے، عیسیٰ عیسیٰ امید کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امید کرنا. اب آپ پڑھ ڈالے صاد. اب سین اور صاد کا یہاں پر فرق کرنا ہے آپ کو، سین اور صاد. اب یہ دونوں الگ الگ ہیں. اب یہ دونوں الگ ہیں، سین الگ ہے اور صاد الگ ہے. سین باریک پڑھیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے. ایسا امید کرنا، ایسا نافرمانی کرنا. دیکھیں کتنا معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کتنا معنی بگڑ جاتا ہے. ایسا امید کرنا، ایسا نافرمانی کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا میری بہنوں. تو یہاں پر دیکھیں چوتھا مثال جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے. دیکھیں یہاں پر تو ہے. اب تو اور تا میں فرق دیکھیں. اب آپ کو پڑھنا تھا تو یہ تو جو ہے موٹا لیٹر ہے، اور یہ تا جو ہے باریک لیٹر ہے. اب تو مٹی کو کہتے ہیں توینن. اب تین والتینی والزیتون، تین باریک ہے، تا باریک پڑا جاتا ہے. تین کا مطلب کیا؟ انجیر کا درخت. اللہ سبحانہ تعالیٰ تین کا جو ہے قسم کھا رہے ہیں. والتینی والزیتون، تین باریک پڑے جانے والے حرفوں میں سے ہے تا. اگر آپ پڑھ ڈالے تین تو کیا ہو گیا؟ مٹی. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسٹیک کرنے سے یہ لہنے جلی ہو جائے گا، یعنی کہ بڑا گناہ ہو جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں شکن. اب یہاں شک کا مطلب کیا ہے؟ شک، کاف کو نوٹ کریں، کاف ہے اور یہاں شقن ہے، موٹا پڑے جانے والا خوف ہے. شکن شبہ کرنا، شقن پھاڑنا. سمجھ میں آیا کتنا معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے؟ تو میری بہنوں اسی لیے مخرج کا پڑھنا، تجوید سے قرآن کو پڑھنا بے حد ضروری ہے. مخرج کیا ہے؟ حرفوں کی نکلنے کی جگہ، جہاں سے حرف نکلتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ، یعنی کہ حرفوں کی نکلنے کی جگہ، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کلاسز میں ایک ایک کر کر آپ کو بتائیں گے. الف سے لے کر یا تک جو ہے ایک ایک حرف کو جو ہے اچھی طرح سے آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو غور کریں، اگر آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں کیا یہ غلطی کر رہی ہوں، اپنا جائزہ لیں. انشاءاللہ آپ الحمدللہ کلاسز میں جڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ابھی سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو جڑنے کی کوشش کریں جہاں آپ کو حرف ہجا سے سکھایا جائے گا مخرج کے ساتھ. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو میری بہنوں قرآن کو جو ہے خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا بے حد ضروری ہے. الحمدللہ یہ ہم سب کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، کیونکہ تجوید اور مخرج کے بغیر جو ہے قرآن کو اچھے سے پڑھ نہیں سکتے، یہ ہمیں اچھے سے معلوم ہو گیا الحمدللہ. تو میری بہنوں آخر میں آپ بہنوں کو یہ بات بتا کر اپنی تقریر جو ہے مکمل کروں گی کہ قرآن کو صحیح سے پڑھنا، یعنی کہ سورہ مزمل میں ہم نے پڑھے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی کہ قرآن کو ٹہر کر پڑھو، یعنی کہ تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ حرفوں کی ادائیگی کرو.
کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کو پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں. تو میری بہنوں، آپ جڑنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے، آپ کے لیے جڑنا آسان کرے. الحمدللہ. تو الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنے والا بنا دے. میرے دل کو اتنا یعنی کہ اطاعت عطا کر دے. اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اور مجھے وہ سکھا دے جو نفع دے، اور میرے علم میں اضافہ عطا فرما. اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، اور میرے سینے کو نور بنا دے، اور میرے رنج و غم کا اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ. رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور. الحمدللہ. جو بھی سسٹرز، الحمدللہ انشاءاللہ میں انمیوٹ کر دیتی ہوں آپ سب کو. انشاءاللہ آپ کا جو بھی سوال رہے گا آپ پوچھے.